معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کے بارے میں بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم ایسے زمانے میں جی رہے ہو کہ دین پر 100% عمل کر رہے ہو، اگر اس میں 1% پر بھی عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ لیکن میرے بعد ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، گناہوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ پورے دین پر عمل نہیں کر پائیں گے، تو اگر دین کے 10% پر بھی اگر عمل کر لیں، 1% پر بھی عمل کر لیں تو وہ نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے دین کے مکمل اجزاء پر، احکام پر عمل کرنا ضروری تھا، چونکہ اس زمانے میں گناہ کم تھے، گناہوں کے آلات کم تھے، فتنوں کا خطرہ بہت کم تھا، دلوں کو غافل کرنے والی چیزیں بہت کم تھیں، ذہن و دماغ کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں بہت کم تھیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، غفلتیں بڑھتی گئیں، فتنوں کا زمانہ ہوا اور ہر طرح سے ایمان کے لیے خطرے کی چیزیں سامنے آتی گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جس زمانے میں جی رہے ہو، اگر پورے دین پر عمل کرتے ہو تو کامیاب ہو، اس میں ذرا بھی کمی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ لیکن میرے بعد ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، گناہوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، تو اس زمانے میں پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اتنی آزمائشیں ہوں گی۔ تو اگر وہ تھوڑے بھی دین پر عمل کر لیں، اب تھوڑے کے دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہفتے میں بس جمعہ کی نماز پڑھ لیں، یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو ہم چور کا دروازہ نہیں کھولنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اگر اس میں دین کے اندر عمل میں تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے اور عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی گنجائش کے ساتھ اللہ ان کے بیڑے کو پار کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خوب کمائیں، کھائیں، حلال و حرام کا کوئی فرق نہ کریں، فرائض اور واجبات کو ڈکار بھی نہ لیں، خوب ہم ناغہ کریں، خوب ہم پامال کریں اور اللہ کی طرف سے ہم بخشش کی امید رکھیں، تو یہ عقل مندوں کا کام نہیں، یہ شاطر ذہن لوگوں کا کام ہے۔ تو بہرحال پچھلے زمانوں کے اعتبار سے آنے والے زمانے میں کوتاہی اور غفلتیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اور دین کے موٹے موٹے کاموں پر عمل پیرا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان ہی سے نکل جائے تو پھر اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر کوئی بندہ فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے اور غیر
فرض اور غیر واجب چیزوں پر عمل نہیں کر پاتا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی جہاد سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے تیمم فرمایا تو ایک صحابی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پانی سامنے موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ مجھے بھی معلوم ہے۔ پانی رہتے ہوئے تیمم نہیں کیا جاتا۔ تیمم کب کرنا جائز ہوتا ہے؟ جب پانی بالکل ملنے کی امید نہ ہو۔ آپ کہیں چلے گئے جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور آگے آپ تھوڑی دور جائیں گے اور پانی اگر وہاں ملنے کی امید ہے تو آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو امید بھی نہیں ہے کہ آگے آبادی ہے اور پانی ملنے والا ہے، تب ایسے موقع پر تیمم کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو ان صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول پانی وہاں نظر آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں سے میں وہاں تک جاؤں گا، میری زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ وہاں تک میں پہنچ جاؤں یہ کسے پتہ ہے؟ اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے اور پھر وضو فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور وعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب و غریب ایمان کس کا ہے؟ سب سے تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے نبی، سب سے تعجب اور سب سے عجیب و غریب ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان عجیب و غریب کیوں ہوگا؟ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کے ذہن میں کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے ذہن و دماغ میں گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس نافرمانی کی چیز کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے، جو فرما دیا ہے، جو ان کا کام مقرر کر دیا ہے، یہ وہی کام کریں گے، اس کے خلاف ان کے ذہن و دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتوں کا ایمان اتنا عجیب و غریب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو نورانی مخلوق بنایا ہے۔ ان کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، ان کے اندر شرارت نہیں ہے، ان کے اندر سرکشی نہیں ہے، ان کے اندر نافرمانی کی صفت نہیں ہے، اللہ کی حکم کی تابعداری ہر وقت میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایمان اتنا عجیب و غریب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، پھر اس کے بعد جب انبیاء کا ایمان عجیب و غریب نہیں ہے تو اللہ کے انبیاء نبی ان کا ایمان عجیب و غریب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، انبیاء کا ایمان بھی عجیب و غریب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، تو انبیاء اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ایمان پر کیا تعجب ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، کتاب نازل ہو رہی ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، تو انبیاء کا ایمان عجیب و غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر صحابہ کرام کا ایمان عجیب و غریب ہوگا۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ کا بھی ایمان عجیب و غریب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے مجھے دیکھا، اور فرشتے جب میرے پاس وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آتے تھے، تو تم فرشتوں کو آنے کو دیکھ کر، قرآن کے اترتے کو دیکھ کر، میرا دیدار کر کے تم نے ایمان لایا۔ تو تمہارے ایمان میں کیا عجیب و غریب ہے؟ کیا تعجب ہے تیرے ایمان لانے میں؟ اس کے بعد صحابہ کرام چپ ہو گئے اور کہا کہ پھر کس کا ایمان عجیب و غریب ہوگا اے اللہ کے رسول؟ ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سب سے زیادہ عجیب و غریب ایمان ان کا ہوگا، سب سے تعجب خیز ایمان ان کا ہوگا جو میرے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد وہ لوگ پیدا ہوں گے۔ میرے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد وہ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ قرآن کے اترنے کو دیکھا ہوگا، نہ فرشتوں کے اترنے کو دیکھا ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا، میرا دیدار بھی ان لوگوں نے نہ کیا ہوگا، لیکن جب ان کے دینی رہنما اور ان کے علماء جب میری باتوں کو ان کے سامنے بیان کریں گے، میری احادیث کو بیان کریں گے، تو وہ مجھے اتنا چاہیں گے، اتنا چاہیں گے، مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ تعجب اور عجیب و غریب ایمان ان میری امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، نہ فرشتوں کو اترتے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کے نازل ہونے کو دیکھا ہوگا، صرف میری باتوں کو سن کر علماء کی زبان سے، میری احادیث کو سن کر ان کے دل میں اتنی محبت ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ سب سے زیادہ عجیب و غریب ایمان ان کا ہوگا۔ میرے دوستو، اس حدیث کو سن کر ہمیں اور آپ کو خوشی سے جھوم اٹھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے شہادت دی ہے کہ ہمارا ایمان عجیب و غریب ہوگا، کہ نہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ فرشتے کو اترتے دیکھا ہے، نہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہے، نہ جنت و جہنم ہم نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جب حدیث ہم تک پہنچی تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کو ایک جانا، جنت و جہنم کو حق جانا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، مرنے کو حق جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ہم نے حق جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ عجیب و غریب ایمان میری ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ یقیناً ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے علماء سے سنا ہے، احادیث میں ہم نے سنا ہے، اس لیے ہم پتھر سے زیادہ اور پہاڑ سے زیادہ اور سورج کی روشنی سے زیادہ ہمارے دل پر پختہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ صحیح فرمایا۔ اتنا جاننے کے بعد، اتنا مان لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی اور کسی بات سے ہمیں انکار زیبا نہیں دیتا، بلکہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہے کہ اگر کسی امتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دیا، کسی سنت کا انکار کر دیا، تو اس کے ایمان کا خطرہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمارے ایمان کو عجیب و غریب کہا اسی بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، قرآن کو اترتے دیکھا نہیں، فرشتے کو اترتے دیکھا نہیں، علماء کی زبان سے ہم نے سن کر ایمان لایا ہے اللہ پر، رسول اللہ پر۔ تو پھر
جس بات سے ہمارے ایمان کو عجیب و غریب کہا گیا، اگر وہی چیزیں ہمارے اندر کمزور پڑ گئیں خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ سرٹیفکیٹ ہمارے سے چھین لی جائے گی۔ عجیب و غریب ایمان ہونے کا جو تمغہ ہمیں ملا ہے وہ تمغہ ہم سے چھین لیا جائے گا، ہم سے سلب کر لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے جینا ہے تمام باتیں قرآن کریم میں فرما دی ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اے بیٹے جب تم یہاں جاؤ گے تو اس طرح سے تمہیں جینا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا ہے، جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے، ماں اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹے گھر اس طرح سے بسانا ہے، اپنے ساس سسرے کی اس طرح سے خدمت کرنی ہے، اپنے شوہر کو اس طرح سے راضی رکھنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو گے تو تجھے نقصان ہوگا، دنیا میں فساد ہوگا، دنیا کے اندر ظلم و زیادتی بڑھے گی اور ایک دوسرے کو بے چینی اور بے قراری تک آئے گی، اور پھر کوئی کسی کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دے گا، کسی کو چین نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو احتیاط سے رکھتا ہے، محتاط رہتا ہے، پرہیزگاری میں رہتا ہے، تو اس آدمی سے بہتر ہے جو علاج پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، جو ڈاکٹر کے بھروسے پر بے احتیاطی کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی کہ وہ صحابی رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے، قیام اللیل کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات گئی تو آپ نے فرمایا علیک عینک حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کو بھی آرام ملنا چاہیے، تمہاری آنکھوں کو بھی آرام ملنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو کس طریقے سے ہمیں چلانا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو ہلاک کرنا، اپنے جسم کے کسی بھی پارٹ کو برباد کرنا، یہ اللہ کی امانت میں زیادتی ہے، اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی طرح سے اس جسم کے اعضاء کو، جسم کے پارٹس کو ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے، بے جا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہی حکم دیا ہے۔ علاج یقیناً اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے علاج اور دوا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر کوئی بے وقوف یہ سوچے کہ ہمارے جیجو ڈاکٹر ہیں، ہمارے چاچا ڈاکٹر ہیں، اور بے احتیاطی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ بے وقوف کہلائے گا۔ تو احتیاط یعنی بچنا، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا، اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھنا، یہ بہتر ہے علاج سے، ہاسپٹل جانے سے، کسی ڈاکٹر کا کھلونا بننے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہر چیز میں میڈیم اور درمیانی زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں ہماری کون سی نیکی قبول ہو جائے، کون سا عمل اللہ کے پاس مقبول ہو جائے، کسی بندے کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے اعتبار سے محسوس کرتے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس معیار بہت الگ ہے۔ دنیا میں ہم اپنی شان بڑھانے کے لیے
چاہے اندر کچھ نہ ہو لیکن ہم اپنی ظاہری شکل و صورت ایسی بناتے ہیں کہ ہمارا استقبال شاندار طریقے سے ہو، ہماری عزت خوب ہو، ہمارا چرچا خوب ہو، لیکن اللہ کے پاس یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے پوشاک کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسمانی ظاہری زیب و زینت کو نہیں دیکھتا، ہمارے موٹاپے کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسم کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کا دل ٹوٹا ہے کس وجہ سے؟ دین کی بنیاد پر، دین پر چلنے کی بنیاد پر اس کی کہیں رسوائی ہوئی ہے، دین کی بنیاد پر کہیں اس کو گالی سننی پڑی ہے، دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو کہیں تانے سننے کو ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اللہ ایسے غمگین چہروں میں نظر آتا ہے جس کا چہرہ غم کی وجہ سے، دین پر چلنے کی بنیاد پر اس غمگین کی وجہ سے، اور اس کے دل پر کسی وجہ سے غم چھایا ہے، اس کا دل توڑا گیا ہے، شریعت نماز چھوڑ گئی۔ ایک بندہ سو رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ سو رہا تھا، اسے پتہ نہیں چلا، اب اس کے دل پر اتنا غم ظاہر ہوا، اس کے دل پر اتنا غم ہوا کہ اس کا دل غمگین رہا، چہرے مرجھائے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ بہت پسند ہے، وہ دل بہت پسند ہے جہاں دین کی بنیاد پر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو۔ اللہ ایسے دلوں میں رہتا ہے۔ اللہ زیب و زینت کو نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک ادنا سا آدمی جس کو ہم دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیتے، لوہار، لوہا کوٹنے والا، لوہے کا اوزار بنانے والا، دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار کا انتقال ہو گیا، لوہا کوٹنے والے کا، لوہے کا کام کرنے والا، لوہا بھٹی میں گرم کرتا اور اس پر ہتھوڑے مارتا، اس کو کہتے ہیں لوہار۔ تو اس کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد اسی زمانے کے ایک مشہور محدث، حدیث بیان کرنے والا، حدیث کا درس دینے والا محدث، اس نے خواب میں دیکھا اور ان کو پہچانتے تھے وہ پہلے سے، تو خواب میں انہوں نے فرمایا کہ اے میرے دوست لوہار، مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہوا؟ مرنے کے بعد اللہ کے پاس تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لوہار نے یہ کہا کہ بس اللہ کا فضل ہے، مجھے حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہمارا حشر ہوا ہے۔ اب آپ جانتے ہی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ آج سعودی عرب اور پورا حجاز حضرت امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر، ان کی فقہ پر وہ چل رہا ہے، انہی کے مسلک پر عمل ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ تو اس لوہار نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہمارا حشر ہوا ہے اور میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے ان کا پڑوسی ہو گیا ہوں میں۔ اب وہ جو محدث تھے وہ حیران ہوئے کہ امام احمد ابن حنبل یہ تو بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، اور تم نے اپنی پوری زندگی لوہا گھٹنے میں گزاری ہے، تو دونوں کا ایک حشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جیسا درجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال خواب میں یہ بات ہو گئی، لیکن اس محدث کو جستجو ہوئی اور دل میں ایک تجسس ہوا کہ اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ آخر اس لوہار کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل کے ہم درجہ بنا دیا ہے۔ تو یہ محدث اس لوہار کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پردے سے پوچھا کہ خاتون
تمہارے شوہر کا انتقال ہوا مجھے معلوم ہوا، بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا، بیوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتائیے جو وہ اپنی زندگی میں پابندی سے کیا کرتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کا 2 عمل مجھے یاد ہے کہ بہت پابندی سے کرتے تھے۔ پہلا عمل یہ کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اذان ہوتی اور جب وہ اپنے کام میں رہتے، لوہے سے ہتھوڑی سے لوہے کو کوٹنے کا وقت ہوتا اور اذان شروع ہو جاتی تو وہ اذان کی آواز سن کر اپنے کام کو روک دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے خالق و مالک کے منادی کی آواز ہے، میں اللہ کے اس بلانے والے کی آواز پر میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ایک عمل یہ تھا، مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی تھی اور اذان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ چونکہ امام احمد ابن حنبل ان کے پڑوس میں رہتے تھے تو امام احمد ابن حنبل رات بھر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے اور نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ میرے شوہر اپنے گھر میں رات میں کام کاج سے تھک کر آتے تھے تو وہ جب کھڑے ہوتے تو ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے دیر تک کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن وہ جب سونے لگتے تو اپنے دل میں ایک آہ بھرتے، ایک ٹھنڈی سانس لیتے اور کہتے کہ اے میرے اللہ، اگر میری ذمہ داریاں اتنی نہ ہوتی، اپنے بال بچوں کے لیے اتنی محنت کرنا نہ پڑتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح پوری رات تیری بارگاہ میں اور حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا، نمازیں پڑھتا اور اے اللہ میں تجھے منانے کی کوشش کرتا، لیکن میں مجبور ہوں، بال بچوں کے لیے مجھے کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور میں بوجھل رہتا ہوں، تھک کر آتا ہوں اور سو جاتا ہوں، رات بھر نہیں کھڑا ہو پاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی ہونے سے کم اتنا فائدہ ہوا کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا۔ وہ محدث جو پوچھنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بس خاتون، میں سمجھ لیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی 2 خوبیاں تمہارے شوہر کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام احمد ابن حنبل کا پڑوسی بنا دیا اور ان کو جنتی بنا دیا۔ میں نے کل ہی خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل کا پڑوسی بنا دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی جو نیکی کرتا ہے وہ تو اس کا ثواب ملے گا ہی، لیکن اگر کسی کی نیکی دیکھ کر اس کے اندر میں تمنا ہو رہی ہے، اس کے دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ کاش میں بھی یہ نیکی کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی نیت پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور اللہ کی عطا اور بخشش کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت جس نے کر لیا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس زمانے میں ایمان کا اتنا خطرہ پڑ گیا ہے، ایمان کے لٹیرے، ایمان کو بے ایمان کرنے والے حربے اور سازشیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں، اتنا زیادہ جب اسلام شروع ہوا تھا اس زمانے میں بھی اتنا خطرہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی اتنا ڈر نہیں تھا، اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا چیز ہے۔ جیسے جیسے ان کو معلوم ہوتا گیا وہ اسلام کے اندر آتے گئے۔ آج اس زمانے میں اسلام پر اتنی باتیں لکھی جا چکی ہیں، اسلام اتنا اوپن ہو گیا ہے، اسلامی تعلیمات اتنی عام ہو گئی ہیں، اس کے باوجود آج ایمان سے لوگ اتنے ہی دور ہیں، خوف زدہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان دیکھیں کتنا پکا تھا،
اور جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی اسلام کے اندر آ جاتے تھے اسلام کی خوبیاں دیکھ کر۔ اور آج لوگوں کو اسلام سے اتنی دوری ہو رہی ہے، اسلام سے اس قدر نفرت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر اتنی ان کو نفرت ہو رہی ہے کہ وہ دن بدن اسلام سے چڑھ رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتنی اچھی تعلیمات دے کر ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ان کی باتوں کو نقل کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک آج ہم اس زمانے میں ہماری نقل و حرکت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات نہ اپنانے کی بنا پر، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرنے کی بنیاد پر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو اسلام کی تعلیم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے غیر مسلم جن کو اذان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کا مطلب لیتے ہیں اکبر بادشاہ جو اس ہندوستان میں بادشاہ ہو کر گزر گیا ہے، جس نے اس ہندوستان میں بادشاہت کی تھی۔ تو اللہ اکبر کا مطلب بہت سے غیر مسلم جن کے ذہن میں اکبر بادشاہ کا تصور آتا ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں یہ مسلمان ہندوستان میں رہنے والے، یہاں کی گورنمنٹ میں زندگی گزارنے والے، یہاں کے کھانے والے اکبر بادشاہ کا گن گاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس غیر مسلم کی جو غلط فہمی ہے، جو ان کا کنفیوژن ہے، وہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہم ان کی غلط فہمی کو دور کریں، اور پورا قرآن نہ صحیح کم سے کم اذان کے کلمات کے بارے میں تو بتا سکیں، کم سے کم اذان کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ تو ہم ان کو بتا سکیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہمیں اذان کے کلمات نہیں معلوم، اذان کا ترجمہ اگر ہمیں نہیں معلوم، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم، اذان کے کلمات نہیں معلوم، نمازوں کے نام تک نہیں معلوم ہیں۔ نماز جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، یہ جو نمازوں کے جو نام ہیں یہ تک ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے اور اپنے اندر تبدیلی بھی لانا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، اور جب اپنے اندر انقلاب نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے، دوسروں کو پیغام نہیں دے سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص پر یہ ضروری ہے۔ آج کل اذان کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے، اذان کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم، اذان سے ان کو چڑ ہے۔ اذان کا ترجمہ اگر ہمیں خود نہیں معلوم تو ہم کسی دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں؟ تو اس لیے بنیادی تعلیمات کی ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کو، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے 2 جمعے سے یہ میں نے عرض کیا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہماری چند کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی بہانہ مل جائے غیر کو، فرقہ پرست کو، اور وہ اسلام کو ٹارگٹ کرے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرے، تو اس لیے یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ میری وجہ سے مسجد کا نام خراب ہو، ہماری وجہ سے اسلام اور مسلمان کا نام خراب ہو۔ میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ جو اعلانات ہوتے رہتے ہیں وہ ہم سب کی حفاظت ہے، اس میں احتیاط میں ہماری حفاظت ہے۔ ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کا التزام یہ ضروری ہے، اور جیسا کہ امیر شریعت دامت برکاتہ کی طرف سے بھی کئی جمعہ پہلے ہی یہ بات آ چکی تھی کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے اور جمعہ کے خطبے کو مختصر کرنا ہے۔
تو ابھی دیکھیے کمیٹی کی طرف سے بھی یہ آیا ہے کہ آئندہ جمعے سے صرف عربی خطبہ ہوگا، اردو بیان نہیں ہوگا، عربی خطبہ ہوگا، اور ہمیں نماز پڑھ کر فوراً اپنے اپنے گھر کو جانا ہے۔ چونکہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہوا کی طرح سے یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اور جب کسی کو بیماری لگے گی تبھی اس کا احساس ہوگا۔ جب تک ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، تو ہمیں کوئی غم نہیں رہتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو ایک بلا وبا ایک ہوا کی طرح سے چل پڑی ہے، ہم اس بیماری کا مکمل انکار نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں چرچے میں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ خالی افواہ ہے، حکومت ایسا تعداد بتا رہی ہے، لیکن نہیں دوستو، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی طرف سے جب رپورٹ آتی ہے تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں، امیر شریعت کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے جو نماز کا جمعے کا جو وقت ہے اسی کے مطابق ہوگی، لیکن جمعہ میں صرف عربی خطبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد